صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی فجعلنی منہم وزراء واختارنہم اسحارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين محمد ازدمی خواہم خدارام خدایا ازدو عشق مصطفیٰ رام ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است واجب الاحترام شرفاء ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک له سب دوستوں دی دینی پروگرام کے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے جامع مسجد حنفیہ بلکسر کے اندر رمضان المبارک دے آخری دنوں میں جمعۃ الوداع دے موقع تے سارے نہایت مخلص دوست حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب متظلہ نے دین دی مختصر قسم دی محفل منعقد فرمائی ہے اللہ تعالیٰ انہوں کا جذبہ منظور تے مقبول فرماوے اللہ سب دی حاضری کو قبول فرماوے آخرت کے اندر سب واسطے ذریعہ نجات بناوے بزرگان محترم جیویں ہفتے دے دنوں وچوں جمعہ افضل ہے ایویں سال دے مہینے وچوں رمضان افضل مہینہ ہے حسن اتفاق دی بات ہے کہ اج رمضان بھی ہے تے جمعہ بھی ہے اور جمعۃ الوداع کا موقع ہے پھر عصر کا ٹائم ہے رمضان شریف کا 27 روزہ ہے نہایت قبولیت دے لمحات انتہائی اخلاص نال دعا فرماؤ کہ اللہ پاک اس موقع تے ساری حاضری کو منظور تے مقبول فرماوے اور سارے مسلمانوں دے روزے رمضان المبارک دی تراویح
مومن مسلمان دے مسجد کے اندر اعتکاف، تلاوت، ذکر فکر، صدقہ خیرات، نوافل، دعاواں کو اللہ پاک شرف قبولیت عطا کرے، یہ سارا چیزاں ساری بخشش دا سامان بن جاویں۔ اللہ کرے کہ میدان قیامت کے اندر اللہ پاک رضا دا تمغہ عطا کریں، ساری امت مسلمہ بہشت برین دی حقدار بن جاوے۔ بزرگان محترم، رمضان المبارک جا 4 عبادتاں منفرد ہیں جنہ دا تعلق صرف رمضان نالے، رمضان تو علاوہ وہ عبادتاں نہیں ہونا۔ پہلی عبادت رمضان دے دن دا روزہ، یہ روزہ رکھنا فرض ہے، فرض روزہ باقی سال بندہ نہیں رکھ سکتا۔ رمضان شریف دی رات دی تراویح سنت مؤکدہ، بڑی ضروری سنت ہے، اس کا تعلق بھی رمضان نال ہے، رمضان تو علاوہ آدمی تراویح نہیں پڑھ سکتا۔ رمضان شریف دے آخری عشرے دے اندر اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ کچھ لوگ اگر مسجد کے اندر اعتکاف پہ بنن، سارے مسلمانوں کی طرفوں یہ ذمہ داری پوری ہوئے دیئے۔ اگر مسجد خالی رہے، اعتکاف کوئی نہ باوے، تو سارے محلے والے، اڑوس پڑوس والے بندے سب گناہگار ہو سن۔ اعتکاف منفرد عبادت ہے، یہ رمضان شریف تو علاوہ سنت اعتکاف نہیں ہونا۔ چوتھی چیز صدقہ فطر ہے، اس کا تعلق بھی رمضان شریف نال ہے۔ جڑا بندہ روزے رکھے، تراویح ادا کرے، اگر حیثیت رکھ دے اپنی طرف کروں، اپنی نابالغ اولاد کی طرف کروں، فطرانہ ضرور ادا کرے۔ فطرانے دی مثال فقہا نے میں لکھی ہے، جی میں نماز بندے کو بھلے کا تھی وے تے آدمی سجدہ سہو کرے، سجدہ سہو نال نماز دی کمی بیشی اللہ پاک قبول کرے۔ ایویں میرے پیارے دوستو، فطرانہ ادا کرن نال اللہ پاک روزے تراویح دی کمی کو بیشی کو بھی ختم فرما دینا، اور سارے مسلمان دے روزے اور تراویح اللہ قبول فرمائے۔ اس واسطے فطرانہ بھی ضرور ادا کرنا چاہیے۔ یہ 4 عبادتاں رمضان شریف دا منفرد ہیں، انہیں دے وچوں ہر مسلمان تقریباً روزہ رکھے دے، ہر مسلمان تقریباً تراویح ادا کریں دے۔ انہاں دی فضیلت بہت زیادہ ہے، انہاں دا مقام بہت اونچا ہے۔ رمضان دے فرض روزے دا ذکر قرآن مقدس وچ، سنت تراویح دا تذکرہ سونے پاک نبی دے فرمان وچ، حضرت نبی دی سنت دے، نبی دے عمل تے صحابہ دے طریقے وچ۔ روزے دے بارے اللہ پاک فرمائے، من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جڑا بندہ رمضان دا مہینہ پاوے اس دے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے، وقتی طور تے افطار کر سکتے، لیکن بعد ہی دوبارہ قضا کرے سی۔ ایویں کئی عورت دی مجبوری دا وقت آ گئے، ماہانہ مجبوری ہے یا بچے دی پیدائش دی بعد علی مجبوری ہے، تو عورت روزہ نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، نماز بالکل معاف ہے، لیکن روزے دی دوبارہ قضا کرنی ہے۔ قضا ضروری ہے۔ مومن مسلمان مرد عورت ہر جوان تے، ہر آدمی تے رمضان شریف دا روزہ فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بادشاہ دا اعلان ایمان والے، میں تواڈے اوتے رمضان دے روزے فرض کیتے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تساں کولوں پہلے جیویں لوگاں دے روزے فرض ہن۔ روزے دا مقصد یہ ہے کہ تواڈے اندر تقوی دی صفت پیدا ہوئے۔ تقوی دے اندر 2 چیزاں علماء نے بیان فرمائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ دی خشیت، اللہ دا دھیان، بادشاہ دی عظمت تے معرفت۔ جب اللہ پاک دی عظمت آسی، حکم دی فرما برداری آسان تھی ویسی، جے ویلے آسان تھی سی روزہ رکھے سو، سارے دل وچ اللہ پاک اس دا نور پیدا کر دے سی۔ دوسرا مطلب اس دا یہ ہے کہ روزہ رکھو، جیویں رب دی خشیت پیدا تھی وے، تقوی دی صفت پیدا تھی وے، ایویں تواڈے اندر مسلماناں دی ہمدردی دا جذبہ پیدا تھی وے، خیر خواہی پیدا تھی وے۔ مومن مسلمان دوسرے بھائی دا خیر خواہ ہوندے، ہمدرد ہوندے۔ پاک پیغمبر فرمائے، مسلمان تے ظلم نہیں کرے گا، مسلمان کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑ دینا، زیادتی بھی نہیں کرے گا، خیر خواہی کریں دے، محبت کریں دے، ہمدردی کریں دے۔ روزے نال بندے دے اندر خیر خواہی دا جذبہ پیدا تھی دے،
سونے پاک نبی علیہ السلام بھی فرمائے یہ مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے، رمضان خیر خواہی کا مہینہ ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، رات کی تراویح سنت ہے، بڑی عبادت ہے، بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، روزہ رکھے سو اللہ بڑا اجر دے سی، تراویح پڑھ سو اللہ پاک بہت ثواب دے سی۔ رمضان دے روزے جہاں وہ فضیلت ہے، ایک فضیلت جڑی حدیث قدسی دے اندر آئیے وہ بڑی عجیب فضیلت ہے، شراح حدیث نے اس کی بہت لمبی چوڑی تشریح فرمائی ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے واسطے اس کی جزا میں آپ دے سا۔ باقی جتنے اعمال ہیں، نماز، حج، زکات، تلاوت، نفل، ذکر، فکر، صدقہ خیرات، اس کا بدلہ دے سلا اللہ ملائکہ دے ذریعے عطا کریں گے، لیکن روزہ منفرد عبادت ہے، اللہ پاک ان سلا دے بدلہ خود عطا فرمائے۔ محدثین نے اس کا کئی وجوہات پیش کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ لکھی ہے کہ روزے کے اندر ریاکاری کا شبہ کم ہے، باقی عبادت میں ریاکاری کا شبہ زیادہ ہو گئے، وہ چیز نظر آتی ہے، روزہ نظر نہیں آتا، بلکہ میں کہا کہ باقی کم کرن دا نہ ہے، روزہ کرن دا کم نہیں، نہ کرن دا کم ہے، کھاون چھوڑنے، پیون چھوڑنے، خواہشات کو چھوڑنے، یہ نہ کرن والا کم ہے۔ اس کے اندر خفیہ چیزیں پوشیدگی ہے، بندہ ظاہر نہ کرے کہ میرا روزہ ہے تو اگلے بندے کو پتہ نہیں لگتا، اس واسطے چونکہ ان کے اندر اخلاص اور پوشیدگی زیادہ ہے، ریاکاری بہت گھٹ ہے، اللہ پاک کو پسند ہے، اللہ فرمیندے اس دا سلا میں خدا آپ عطا کرے۔ دوسری وجہ علماء نے یہ بیان فرمائیے کہ جتنی قسم یا عبادات تساں تے میں کرے نے ہیں، ہر عبادت کے اندر کوئی نہ کوئی شرک واقع ہے۔ ایک بڑی عجیب توجیہ ہے جی محدثین نے کی ہے، سجدہ لوگ خدا کو بھی کریں گن، غیر کو بھی کریں گن، خدا دے سامنے بھی جھک دن، غیر دے سامنے بھی جھک دن، لوگ مال رب دے نام دے خرچ کریں دن، لیکن غیر دے نام دے زیادہ خرچ کریں دن، منت منوتی غیر دے نام دے زیادہ دے دن، طواف غیر دے دروازے دا لوگ زیادہ کریں دن، غیر دے دروازے دے متھا زیادہ ٹکیں دن، غیر دے نام دے دیگا زیادہ پکیں دن، ہر عبادت دے اندر شرک واقع ہے۔ اگر اعتکاف رب دے نام دے لوگ کریں دن، مزار دربارے تے جا کے لوگ کئی دن باندن، 17 تا 40 دن، ہفتہ 15 دن، اس کے اندر بھی شرک واقع ہے۔ ہر عبادت کے اندر شرک واقع ہوئی، لیکن روزہ منفرد عبادت ہے، اس کے اندر شرک واقع نہیں ہویا۔ اب تک کئی مشرک نے غیر کے نام روزہ نہیں رکھا ہے۔ یہ بڑی عجیب عبادت ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ فرمائے جن میرے روزہ دار اسی ان سلا کے بدلہ میں خدا آپ عطا کرے۔ اور احادیث کے اندر اس کی ایک اور توجیہ بھی آئی ہے، وہ بڑی عجیب توجیہ ہے کہ جتنا قسم کی عبادات تساں تے اساں کرے ہیں، میدان قیامت کے اندر انہیں عبادات کو حقوق العبادی تلافی کے اندر استعمال کیتا ویسی۔ یہ بڑی عجیب شے ہے۔ بہت سارے بندے نماز ہی پڑھ دن، ظلم بھی کریں دن، بہت سارے بندے عبادت بھی کریں دن، چوری بھی کریں دن، بہت سارے بندے تلاوت بھی کریں دن، سود بھی کھان دن، بہت سارے بندے نفلی بھی پڑھ دن، لیکن اپنے بھیڑے بھرامے دا حق بھی کھا دن، زیادتی بھی کریں دن، ظالم بڑھ دن۔ ایسا بندہ جرا ایک کم کرے دے، قیامت والا ڈبھار اللہ پاک ان دے اعمال ان دے نیکیاں ان دے کولوں گھن کے تے مظلوم پورے دے سی۔ نیکیاں سارا ضائع تھی ویسن۔ حدیث پاک وچ آئے سونے نبی سے فرمائے میرے صحابہ کو پتہ ہے مسکین کون ہے؟ یا رسول اللہ مسکین وہ ہے جنہیں پاس پیسے نہ ہوئے، دولت نہ ہوئے، خرچہ نہ ہوئے، بیچارہ خالی ہاتھ ہوئے۔ سونے پاک نبی فرمائے وہ مسکین نہیں، مسکین وہ بندہ ہے جڑا دنیا میں محنت کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، نیکی کرے، لیکن نال نال ظلم بھی کرے، زیادتی بھی کرے، مخلوق کے حقوق بھی پامال کرے، جنہیں قیامت کا دن آسی اللہ پاک انہاں نیکیاں لے کے تے مظلوم پورے دے سی، انہاں سارا نیکیاں ختم تھی ویسن، اے خالی ہاتھ مرے ناراضی۔ این کنے زیادہ بڑا مسکین بندہ کون ہے؟ میرے بھائیوں نیکی کرو، نیکی کی حفاظت بھی کرو، کہیں تے ظلم نہ کرو، کہیں تے زیادتی نہ کرو، پرائی زمین کا بدلہ نہ بنو، کہیں تے حقوق کو پامال نہ کرو، رشتہ دارے نال زیادتی نہ کرو، بھیڑا تے بھراواں دے جائیداد تے قبضے نہ کرو۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ جو
تھی وجے تو تسا دسو کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ سب کو بچن کی توفیق عطا کرے۔ مگر یہ روزہ ایک منفرد عبادت ہے، روایات کے اندر یہ مضمون موجود ہے۔ جڑے میرے میدان قیامت کے اندر کوئی نیکی کرنے والا تے ظلم کرنے والا بندہ آسی، اللہ پاک فرمائے سی دی عبادت لے کے تے مظلوم نو دے دیو، نماز بھی مظلوم لے ویسی، ایدا حج بھی مظلوم لے ویسی، انہی تہجد بھی مظلوم لے ویسی، انہی تلاوت بھی مظلوم لے ویسی، انہا ذکر فکر بھی مظلوم لے ویسی، انہا صدقہ خیرات بھی مظلوم لے ویسی، انہا زکاة انہا ثواب بھی مظلوم کھن ویسی۔ لیکن جڑے میرے روزہ دارا سی، اللہ پاک فرمائے میرا بندہ تے میرے نام دے روزہ رکھے، میرے بندے دا سارا عبادت استعمال کرو، لیکن روزے کو استعمال نہیں کرنا۔ روزہ کوئی بندہ نہیں لے سکتا، یہ مخصوص عبادت ہے، یہ منفرد عبادت ہے، یہ پوشیدہ عبادت ہے، اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ اللہ پاک فرمائے میرا بندہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے واسطے تیرا روزہ محفوظ ہے، انہاں صرف تینوں میں آپ عطا پیا کرے نا۔ بہت بڑی فضیلت ہے روزے کی۔ کتنے بدقسمت لوگ ہیں جڑے روزے نہیں رکھتے جی، اج گرمی ہے، اج پیاس ہے، اج تکلیف ہے، اج نزلہ بخار ہے، معمولی وجہ تو اس روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ان کا آخری ایام ہے، روزہ چھوڑنا بڑا خطرناک ہے، روزہ بالکل نہ چھوڑا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے ہر جمعرات والے دن تے سوموار والے دن بندے دا عمل اللہ پاک دے دربار کے اندر پیش کی دے۔ 15 شعبان دی رات لوگوں دے عمل بھی پیش کی دے، انہاں دا حساب کتاب بھی کی دے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں میدان قیامت کے اندر لوگوں دے عمل پیش کی دے یا اس کو پہلے لوگوں دے عمل پیش کی دے، حضرت نبی فرمائے میں محمد کثرت نال روزے رکھے نا، 15 شعبان دا بھی روزہ رکھے نا، ایام پیس دے بھی روزے رکھے نا، 13 دے 14 15 دن دا بھی روزہ رکھے نا، جمعرات دا بھی روزہ رکھے نا، میں جمعہ دا بھی روزہ رکھے نا، میں سوموار دے دن دا بھی روزہ رکھے نا۔ پیارے آقا اس دی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا انہاں دنوں دے اندر بندے دا عمل پیش کی دے، میرا دل چاہے میرا عمل جڑے رب دے سامنے پیش کی دے، میں محمد روزے نال ہوواں۔ روزہ بڑی عجب عبادت ہے، کو بالکل نہ چھوڑا ہے۔ اور بعض علماء نے اس کی یہ توجیہ بھی پیش کی تھی کہ روزے نال ملکوتیت پیدا تھی۔ تو وہ پتہ ہے کہ جنہیں میں اللہ پاک آدم کو پیدا کرنے لگا فرشتے مخالفت کی تھی کہ نا یاد ہے ملائکہ نے کیا کیا؟ یا اللہ اصل تیری عبادت واسطے کافی ہے، آدم یہ تیری عبادت نہ کرے سی، دنیا کے اندر لڑائی جھگڑے کرے سی، انسان نو پیدا نہ کر، انسان دی تخلیق نہ کر۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے ملائکہ کیا کچھ میں خدا جانتا تسی نہیں جان دے۔ اللہ نے حضرت آدم نو پیدا کیتا، پھر آدم نے مخلوق نو پیدا کیتا، حضرت آدم نے جو ابراہیم نو پیدا کیتا، ابراہیم نے جو اسماعیل نو پیدا کیتا، اسماعیل نے جو بنو کنعان نو پیدا کیتا، بنو کنعان نے جو بنی قریش نو پیدا کیتا، بنی قریش جو بنی ہاشم نو پیدا کیتا، بنی ہاشم جو حضرت عبد المطلب نو پیدا کیتا، حضرت عبد المطلب جو جناب عبداللہ نو پیدا کیتا، جناب عبداللہ دا بیٹا سید الاولین والآخرین حضرت محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نو پیدا کیتا، حضرت نبی نبوت عطا چا بوایا، حضرت نبی دی امت چا بنایا۔ تیرے سونے نبی دی امت آ گئی، اللہ پاک نے حکم نازل کیتے اے میرے محمد دے کلمہ پڑھن والے میں تو رمضان دا روزہ فرض کیتے، میں نو ملائکہ دے ہم انہاں نو پیدا نہ کرو، اور رمضان دا مہینہ آ گئے تساں کھانا بھی نہیں تے پینا بھی نہیں تے خواہش بھی پوری نہیں کرنی، تاکہ میرے ملائکہ نو پتہ لگے کہ میرے ملائکہ زیادہ فرما بردار ہیں یا تجھ سے زیادہ فرما بردار۔ یہ گرمی دی شدت ملتان دی گرمی بندے کو سدے دی ہے نا، دو چار دن من جو تھی روزے رکھ کے دیکھو نا پتہ لگ 15-16-17 گھنٹے دا دن ہے تے ملتان دی شدت والی گرمی ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، پیاس بندے کو تنگ کریں گی، ٹھنڈا پانی بھی بندے کے سامنے موجود ہے، بہترین کھانے بھی موجود ہیں، شربت کے بوتل بھی موجود ہیں، جوس بھی موجود ہیں، قسم قسم کے فروٹ بھی موجود ہیں، لیکن بندہ کہیں سے وہ ہاتھ بھی نہیں لینا۔ یا اللہ کیا وجہ؟ فرشتے بھی حیران تھی ویدن، یا اللہ یہ بندہ کھانا نہیں پینا نہیں، حالانکہ سامنے پانی بھی موجود ہے، ایک روگا ٹوکن والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے میرے ملائکہ تو ساتھ آگے انسان کو پیدا نہ کر، اسی کھانے نہیں پیتے نہیں تیری فرما برداری کرے نہیں، تو سدسو تو سب کھانے نہیں کمال نہیں جو تمہیں بھوک نہیں لگتی، تو سب پینے نہیں کمال نہیں تمہیں پیاس نہیں لگتی، کمال ہے میرے بندے نو بھوک بھی لگے تے بندہ نہ کھاوے، کمال ہے میرے بندے نو پیاس
لگے کہ میرا بندہ پانی نہ پیوے ہوں دسو تو سرکار فرما بردار ہو یا بندہ زیادہ فرما بردار ہے؟ یہ عذاب میرے رب کو بڑی پسند ہے. اس واسطے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ملائکہ ہر شے دا بدلہ میرے بندے کو دیو، نمازی کو دیو، حاجی کو دیو، ذاکر شامل کو دیو، جنت دی فلاں فلاں نعمت کا حقدار بناؤ، لیکن جنہیں روزہ دار آسی کو میں جزا خدا اپنے قدرت والے حد سے نہ عطا کرے. یہ بڑی فضیلت والی بات ہے. ان جنہیں لوگ روزے رکھے خوش قسمت ہے، جنہیں رات کی تراویح ادا کی خوش قسمت. بہت سارے بندے روزے رکھے دن تراویح نہیں پڑھتے. اور تو آخری دن ایک باری ساری ملاقات تھی ہے. آج میں تو دس دوں ایک تراویح ایسی منفرد عجیب عبادت ہے کہ کوئی عبادت کی عبادت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. رمضان دا ثواب الگ، مسجد دا ثواب الگ، جماعت دا ثواب الگ، قرآن مجید دے سنن دا ثواب الگ، تے قرآن مجید دے سناون دا ثواب الگ، تے 20 رکعت دی سنت دا ثواب الگ. کئی ثواب اس عبادت کے اندر جمع ہے. یہ تراویح بڑی بہترین عبادت ہے. سونے پاک نبی نے تراویح آپ ادا فرمائیے. ایک دن پڑھائیے، دوسرے دن پڑھائیے، پھر تیسرے دن پڑھائیے. جمع حضرت نبی نے کم نے قبیلے نو جمع کیتا، صحابہ نو جمع کیتا. مسجد نبی صحابہ نال بھری گئی. نماز پڑھن والے، تراویح پڑھن والے صحابہ تے پڑھن والا سونا پاک نبی، قرآن پڑھن والا نبی تے سنن والے پاک نبی دے صحابہ. میں پنڈا ضلع چکوال والا کتنا پیارا منظر ہو سی جڑے قرآن پڑھن والا سونا نبی ہو سی. اللہ اکبر. حضرت نبی تلاوت فرمائیے، صحابہ تلاوت سنیے. آپ نے نماز تراویح ادا فرمائیے. حضرت پیغمبر دے صحابہ سونے آقا نے امامت فرمائیے. اتنی دیر تک سن تراویح پڑھائیے حتیٰ یہ یفوتنا الفلاح. سانو خطرہ محسوس ہوئے کہ شہری دا ٹائم ختم ہوئے سی. میں حضرت عبداللہ بن عباس کو پوچھی تو نبی دے چچا دا بیٹا تے حضرت پیغمبر دے پیچھے تراویح ادا کی تھی. سونے نبی نے تراویح کتنے رکعت پڑھائی؟ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آیا. حضرت ابن عباس نے فرمایا حضرت نبی نے رمضانی تراویح پڑھائی. تراویح کی رکعت 20 آئی. نبی نے 20 رکعت تراویح پڑھائی تے 3 رکعت وتر پڑھائے. کتنے؟ پیغمبر دے پیچھے نہ تراویح پڑھنے والے کون ہیں؟ جنہیں پیچھے تراویح پڑھی ہوتا ہے 20 رکعت تو سنا دے 8 رکعت. تو نہیں گلتا اعتبار ہے صحابہ. اللہ سمجھ عطا کرے. سونے نبی نو ویکھن والے کون ہیں؟ سید مقتدی کون ہے؟ حضرت نبی دے شاگرد کون ہے؟ حضرت پیغمبر دے مرید کون ہے؟ سونے نبی نو ویکھن والے کون ہیں؟ سیدی نماز دی ادا نہ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت نبی دی نشست و برخاست کو ملاحظہ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت نبی دا دیدار کرنے والے کون ہیں؟ میرے پیارے دوستو جنہیں سونے نبی نے نبوت کا دعویٰ کی، اللہ نے نبی دی نبوت دی صداقت واسطے نبی کے حق تے کئی معجزے ظاہر کیتے. کئی معجزے، کئی بے شمار ہزارہ نہیں دیتا. اساں سونے نبی دے تمام معجزات تے ایمان رکھتے ہیں. نبی دے سارے معجزے سچن حقن، لیکن 2 معجزے بڑے عجیب ہیں. میں تھوڑی جی ایک علم دی گل کرے نا، لکھے پڑے حضرات کو فائدہ تھی سی. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ جڑے بزرگ آندن، دوست آندن، سارے عزیز آندن، علماء آندن، میں سب دا قدردان ہاں، شکر گزار ہاں. سب میرے تو اچھے ہیں. میں دین دا ادنا طالب علم ہاں، تساں حضرات دا خادم ہاں. لیکن ایک گل میرے سمجھ نہیں آئی انہاں دی. جڑا عالم آندے نبی دا معجزہ بیان کرنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اے معجزہ ہے، آپ دا اے معجزہ ہے، پانی دے چشمے جاری ہو گئے، درخت ٹوٹے پے، معراج ہو گئی ہے، چند 2 ٹکڑے ہو گئے. بڑے زور شور نال بیان کریں دن. ولی اللہ غلام سے بیٹھے یہ سبحان اللہ ہی کچھ ہی آتے سبحان اللہ. لیکن میں کوئی گل سمجھ نہیں ہے. توجہ ہے، پوری توجہ ہے. حضرت نبی دی نبوت حق ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے معجزے بھی حق ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان معجزاں دا تعلق اس زمانے نال ہاں جنہیں پاک پیغمبر نبوت کا دعویٰ کیتے. لوگ انکار کریں
کریں دے ہن نبوت دی دلیل طلب کریں دے ہن اللہ نبی دے حج دے معجزہ ظاہر کریں دا تاکہ انہاں نو یقین آوے میرا محمد سچا پیغمبر ہے جنہاں دی قسمت ایمان ہے وہ کلمہ پڑھ دے ہن ایمان لے آنے ہن انہاں معجزات دا تعلق انہیں لوگے نال ہا قریش دے سوالات دے استفسارات دے طلب دے یہ معجزے ظاہر ہوندے رہے جڑے اللہ چاہندا ہا ظاہر فرمیندا ہا معجزہ فعل خدا ہے فعل نبی نہیں نبی دے حق تے ظاہر ہوندا ہا اس زمانہ دے لوگوں کو جنہاں دی قسمت تے ہدایت مل گئی ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر امت مسلمہ کی ہدایت وہ کس شے نال وابستہ ہے سمجھ نہیں آپ نے اشارہ فرمایا چند دو ٹکڑے ہو گئے بالکل سچ کے حق کے سارا ایمان ہے سارا ایمان کا حصہ ہے لیکن ہن اس نال امت کی ہدایت وابستہ نہیں گل سمجھ آتی میری گل مولانا سلیم صاحب کو سمجھ آ سی یا مولانا مفلس صاحب کو سمجھ آ سی ہر بندے کو سمجھ آ سی ابو جہل مٹھی وچ کنکریاں پا کے آئے سونا محمد میرے ہاتھ والی شے دس صحیح تبسم فرمایا فرمایا بد فہم آدمی ہے بے وقوف آدمی ہے بدتمیز آدمی ہے ایک کوئی دنیا کا آدمی سمجھے دے میں نبوت کا دعویٰ کی دے سمجھے دے شاید کوئی دنیاوی چیز ہے یا کہ میرے ہاتھ والی شے دس نادان آدمی ہے اگر میں ہاتھ والی شے دساں یہ کوئی کمال ہے یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں یہ کوئی کمال ہے بولو زور نال بولو یار ابو جہل مٹھی کنکریاں پا کے آئے سونا محمد میری ہاتھ والی شے دس میں تیرا کلمہ پڑھساں جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر سیما یہ کمال دی بات نہیں کہ میں تیرے ہاتھ والی شے دساں کمال ہے تیری مٹھی والی پتھر دسن جو میں محمد کون ہاں ابو جہل دی مٹھی والے کنکر پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد اے برو بدبخت والدی ایمان نہیں لے آیا ان کی قسمت ایمان گل سمجھ آ رہی یہ معجزات اس زمانے واسطے ہیں ہن ضرورت ہے سونے نبی دا او معجزہ بیان کر جس نال امت دی ہن ہدایت وابستہ ہے گل سمجھ آ رہی گل سمجھ اللہ کی سمجھ آ گئی گوسی میں ہن اختصار عرض کرے سا گل بالکل کھل ویسی میرا پیارا نبی دے سارے معجزے سچن حضرت نبی دے سارا دلیل حقن حضرت نبی دے سارا کرامت پر حقن اسا نبی دے معجزات دے قائل ہیں حضرت نبی فرماوے تے ابو جہل دی مٹھی دے کنکر کلمہ پڑھن میرا ایمان ہے حضرت نبی حکم دے وے جنگل دے درخت ٹردے من تے میرا ایمان ہے حضرت نبی حکم دے وے جنگل دا اٹھ پیغمبر نال گلاں کرے میرا ایمان ہے جنگل دا بھیڑیا حال سناوے تے میرا ایمان ہے جنگل دی ہرنی توڑ دیا وے میرا ایمان ہے حضرت نبی اپنا ہاتھ مبارک رکھے آپ کی انگلی وچوں پانی دے چشمے جاری ہونے میرا ایمان ہے حضرت نبی دعا پہ دہن لگاوے صدیق دی ایلی تے سب دی زہر ختم ہو جاوے میرا ایمان ہے حضرت نبی دعا لگاوے حضرت علی دی حضرت ختم ہو جاوے میرا ایمان ہے حضرت نبی دعا پہ دہن لگاوے حضرت معاذ دا کٹا ہوا بازو جسم نال جڑ جاوے میرا ایمان ہے حضرت نبی حکم دے دے یمن دا چشمہ آب شفا بن جاوے میرا ایمان ہے حضرت نبی اشارہ کرے آسمان دا چند ٹکڑے ہو جاوے میرا ایمان ہے حضرت نبی حضرتی مسجد نبی دے اندر او کھجور دا سکا تنا روگا ہوا چوکا بنی میرا ایمان ہے نبی دے سارے معجزے حق نبی دے سارے معجزے سچ سارے تے میرا ایمان ہے لیکن میرا پیارا امت دی ہدایت جنہاں معجزہ نال وابستہ ہے او نبی دے دو معجزے جنہاں نال تیری میری ہدایت وابستہ ہے ایک نبی دا علمی معجزہ دوسرا نبی دا عملی معجزہ نبی دا علمی معجزہ قرآن ہے اور نبی دا عملی معجزہ محمد صحابہ دو معجزے جنہاں نال سونے نبی دی ہدایت وابستہ ہے ساری ہدایت انہاں دو نال وابستہ ہے ایک نبی دا علمی معجزہ دوسرا سونے نبی دا عملی معجزہ علمی معجزہ قرآن علمی معجزہ جلدی بولو ٹائم کوئی علمی معجزہ تے عملی معجزہ نبی دا صحابہ دوئے برحق کے لوہے دی شان آلائے دوئے دا مقام اچھا ہے وقت ہوئے ہاتھ میں تفصیل از کرا اللہ پاک نے قرآن مجید دی شان آپ بیان فرمائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اس ذکر دے نازل کرنے والے بھی اساں اس دی حفاظت کرنے والے بھی اساں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ اس کے آگے پیچھے باطل نہیں آ سکتا ویبشر المؤمنین اے مومنین خوشخبری دینے والی کتاب ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوام نہایت سدرت دی رہنمائی کرنے والی کتاب اے قرآن مجید ہے میرے بھائیوں قرآن
مجید نو منو، قرآن مجید نو پڑھو، قرآن مجید نو سمجھو، قرآن مجید تے عمل کرو. یہ ہدایت والی کتاب ہے. قرآن نال یاری لاؤ تو بیڑا پار تھی ویسی. اور تراویح کے اندر جنہاں قرآن پڑھے ہوئے نہیں کیا اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ قرآن دے حافظ دکھائی ہیں. ابی ابن کعب نے ایک دفعہ آپ نے فرمایا ابی میرا دل چاہتے تو قرآن پڑھ میں محمد سن. یہ حضرات قرآن پڑھے ہوئے کوئی نہیں انہوں نے خدمت میری گزارش ہے قرآن سنو. سنن کی بڑی تاثیر سنن دی نہیں. کہ فاروق اعظم جیسا بندہ محمد کا غلام بنے قرآن پڑھ کے قرآن پر متاثر ہے. زماد ازدی یہ مکے دا بڑا طبیب ہا حکیم ہا رجسٹرڈ پیر ہا دم درود کرے دا. یہ پیغمبر دی خدمت دے اندر آئے. میں کو لوگ آدھن توڑے دماغ میں نعوذ باللہ جنون ہے میں دم کرے نا ٹھیک ہو بیٹھے. آپ نے فرمایا کرتا ہوں میں دم کراؤں تے تیار. یہ حیران تھی گیا جو بھئی لوگ میں کو آدھن انہاں دماغ صحیح نہیں جنہاں دماغ صحیح نہ ہوئے وہ یہ جگہ نہ کر سکتے کہ جی سونی کل فرق بھئی کرتا ہوں دیکھو کرتا ہوں میں دم کروے اگر نہ دم کروے سو آپ سمجھ گئے جو بھئی تیر نشانے تے لگ گئے. دل دی دنیا ہن بدل شروع ہو گئی. آپ نے فرمایا ہاں ہاں تو پڑھنا میں دم کرویس ہاں لیکن ایک گل میری تو گل سن جا. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا زماد تو دم کر میں دم کراون تے تیار ہاں لیکن میں تینوں دس دیواں اگر تینوں دم آندے تو میں محمد کو بھی ایک دم آندے میں بھی پڑھ ساں. وہ ہن بیچارہ پریشان تھی گیا یہ آدھے میں کو دم آدھے میں کی دم تکڑا ہو سی میرا دم ڈھیلا ہو سی میں پہلے پڑھ سا بعد ہی پڑھ سی میرا دم خوش نہ تھی وجہ اگر لگا نہیں جی میں بعد ہی پڑھ سا تسی پہلے پڑھ. آپ نے فرمایا تو پڑھ نہ ہوا کہ نہیں جی میں بعد ہی پڑھ سا. اللہ اکبر کبیرہ. بس وہ جب اصرار کیتا سونے نبی نے مبارک زبان نال تلاوت شروع فرما دیتی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں کوئی نہیں سچے اب کچھ حاجت روا مشکل کشا دافع بلا زندگی دیون والا عزت دیون والا زینت دیون والا بیماری دیون والا شفا دیون والا ہدایت دیون والا موت دیون والا پتر دیون والا دھیاں دیون والا ساری کائنات بناون والا روزی دیون والا چلاون والا اللہ اکبر. جب آپ نے اللہ کی کبریائی بیان کی تھی ونشهد ان محمد عبده ورسوله میں محمد اللہ کا بندہ تے سچا پیغمبر ہوں. پھر آپ نے قرآن مقدس کی تلاوت کی تھی بلکہ والا زبان مصطفیٰ دی تے قرآن خدا دا اور نظارہ کیا ہو سی. حضرت پیغمبر علیہ السلام نے تلاوت شروع فرما دی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. زمان ازدی پیغمبر دے قدمے ٹھہر گیا رو کیا دے سونا غلط فہمی ہو گئی ہے تسی بیمار نہیں میں بیمار ہاں میں نے کلمہ پڑھا کے تے غلام دی جماعت دی شامل فرما چھوڑو. قرآن دی تاثیر ہے نا. پڑھ سو محبت کرے سو بچے کو پڑھے سو تعلیم دیوے سو قرآن سمجھے سو عمل کی کوشش فرمے سو اللہ تعالیٰ جذبہ قبول تے منظور فرماوے. اس طرح ساری ہدایت وابستہ ہے عقیدہ قرآن والا اور قرآن کو حاصل کرنے واسطے نبی کی زبان چاہیے. نبی کی زبان کو سمجھنے واسطے ان کو صحابہ کا فیصلہ چاہیے. حضرت پیغمبر کے قرآن آئے اسی موجودہ سے بولو یار پیغمبر نے جب قرآن بیان فرمائے اسا سنی حضرت نبی نبوت دعویٰ کی تھی اسا سنی. حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے او میں تو کلمہ پڑھاواں جنہیں کو نبی کلمہ پڑھائے اسی حاصل بولو چاہ کچھ رہ بولے نے اللہ کا بندہ تیری میری ہدایت صحابہ نال وابستہ. میں تینوں دساں جو صحابہ کون لوگ ہیں. حضرت نبی دے زمانے دے بہترین لوگ صحابہ خیر الناس صحابہ خیر البریہ صحابہ حضرت نبی دی جماعت صحابہ حضرت نبی دی پارٹی صحابہ حضرت نبی دے مرید صحابہ پہلے پہلے مومن صحابہ قرآن مجید دا اول مخاطب صحابہ قرآن دے کاتب صحابہ حدیث دے راوی صحابہ سنت دے ترجمان صحابہ حضرت نبی دے نال حج کرن والے صحابہ نبی دے مقتدی صحابہ نبی دے سپاہی صحابہ غازی صحابہ نمازی صحابہ مجاہد صحابہ حضرت پیغمبر دے تابعدار صحابہ فرما بردار صحابہ پیروکار صحابہ حضرت نبی نور
صحابہ حضرت نبی کے رشتے لمن والے صحابہ پاک پیغمبر جہاد کا اعلان کیتے نبی دے نال تلوارا جا کے وجن والے صحابہ حضرت پیغمبر شادی کی تھی شرکت کرنے والے نبی دے صحابہ چھوڑے محمد ولیمہ کیتے نبی دی شادی دا ولیمہ کھانے والے بھی محمد دے صحابہ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کون سی صاحب آپ اسلام کی بات نہیں کرتے میں نے کہا ہے کہ اسلام کی بات کر لیتے ہیں اسلام ایک عمارت کا نام ہے مجھے بتاؤ اسلامی عمارت کی بنیاد کون ہے اور اس بنیاد کا پہلا پتھر کون ہے ابو بکر صدیق سچے اور نال اچھی بول چکے بول حضرت پیغمبر نو ہر شے دیون والا ایو جوانتا ہے دنیا نبی کو لمن والی ابو بکر نبی کو دیون والا لوگ نبی دے سوکھے ویلے دے یار ابو بکر نبی دے اوکھے ویلے دا یار اس وقت دے میرے آقا نے فرمائے ساری دنیا دا ایمان کٹھا کرو میرے ابو بکر دے ایمان دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا سچے زور نال کچھ بول مل کے بول جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی اللہ نے میرا بھی انتخاب کیتے کہ میرے صحابہ دا بھی انتخاب کیتے میں نے نبوت واسطے چنے میرے صحابہ نے میری دوستی واسطے چنے میری قرابت واسطے میں چنے نبی بھی سچا تے نبی دی جماعت بھی سچی نبی بھی سچا تے نبی دے تابعدار بھی سچے اللہ سب کو دو دی تابعداری تے فرما برداری نصیب کرے اچھی آمینہ کو مل کے آمینہ کو چلیوٹ جو بندے میں کو سوال بھیجے ہوں اچھے تو پھر صاحب کیا وجہ ہے ابو بکر عمر نبی دے کٹھے سم گئے عمر عثمان علی نبی دے باہر انہیں جا قبر جنت البقیع حضرت علی اتھا کوفے سم گئے ابو بکر عمر نبی دے کٹھے اس کی وجہ کیا ہے میں جنہ فیصلہ تو کر رشتہ لمن کمالے دیمن کمالے تو دسو اور رشتہ کھنن کمالے دیمن کمالے جو کئی بندے آنے بیٹھے رشتہ کھنن کمالے شادی کی تھی جوان گھر کیا میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمیندیان شیخ العزیز صاحب وہ فرمیندیان ابھی آپ کو پتہ نہیں چلتا جب آپ کی اولاد ہوگی اور بیٹیاں پیدا ہوں گی اور آپ رشتہ دیں گے پتہ چل جائے گا جگر نکال کر دینا پڑتا ہے رشتہ کھنن کمالے دیمن کمالے جلدی اللہ یار بس فیصلہ دول ہو گئے حضرت عثمان رشتہ گنن والا حضرت علی نبی کو رشتہ لمن والا ابو بکر عمر نبی کو رشتہ دیون والے جنہیں دیون والے ہیں وہ نبی دے محسن ہیں جنہیں کو نبی دیتے انہوں دا نبی محسن ہے یہ رشتہ لے گئے باہر سم گئے جنہیں نبی کو رشتہ دیتے محمد نال کٹھے سماج میں آج بھی نبی دے نو روزے جو موجہ پہ کریں ایک ابو بکر تے دوسرا عمر رضی اللہ تعالیٰ سچے بولتا اچھی بول ٹھیک کے بول حضرت عمر بن عبدالعزیز دا زمانہ فاروق اعظم دی شہادت تقریباً 80 سال گزر گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینے دے گورنر فرمیندن میں صبح دی نماز سے مسجد نبوی آیا خوشبو پھیل گئی میں کہ بھی کڑی شری خوشبو میں اگے آواں دیکھا تھا نبی علیہ السلام دے حجر مبارک دی ایک دیوار مشرق کی ٹھائے گئی ہے لوگ جمع پہ تھے دیوار ٹھائے گئی یارو کیا وجہ ہو سی انہوں نے مستری کو بلوایا حضرت وردان کو وردان دیکھ کیا معاملہ ہے حضرت وردان آیا مستری آیا مٹی ہٹائی وہ کہ حضرت دیوار کمزور ہو چکی ہے اس وقت سے گر گئی ہے لیکن ایک بزرگ کی قبر دے پہنے والا حصہ تھوڑا جا کھل گئے اور اس ہستی دے دو پیر مبارک نظر آنے پائے خوشبو میں ہے جو دنیا دی امبر تے کستوری مقابلہ نہیں کرے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمائے وردان ذرا دیکھ تحقیق کرے قدم شریف کہنے ہو سکتا کہنے پیر شریف ظاہر تھی گئے نظر پہ آنے لوگ آمن لگ گئے کوئی بندہ آکھے سونے نبی دے قدم مبارک ہے کوئی بندہ آکھے سونے ابو بکر دے قدم مبارک ہے کوئی بندہ آکھے سونے عمر دے قدم مبارک ہے اتنے دن دن حضرت عمر دا پوتا حضرت عبید اللہ تشریف لے آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا عبید اللہ تو بڑا سمجھدار آدمی ہے توجہ نام دیکھ کے قدم شریف کہہ دیں حضرت عبید اللہ نے نیک کے فیصلہ کیتا آدھے امیر المومنین گورنر صاحب ایک قدم سونے نبی صحیح نہیں ایک قدم سونے ابو
ابو بکر دے نہیں، ایک قدم میرے دادا حضرت فاروق اعظم دن، حضرت نبی دے قدم مبارک پرگوشت دن، حضرت صدیق دے قدم مبارک بڑے نحیف تے دبلے پتلے آن، حضرت عمر دے قدم مبارک بڑے لمبے آن، انہاں دے وال موجود ہیں. آؤ میں تانوں وکھاواں اج بھی دادے دے پیراں دے اوتے وال پہ نظر آندن. بلکہ والا حضرت عمر دی تدفین نوں 80 سال گزر گئے ہیں. 80 سال گزرن دے بعد زمین دی مٹی میرے پیر عمر دے قدماں دے پیراں دے وال ہی نہیں کھا سکی. اللہ پہ کو پاواں کیویں کھاویں؟ جنت ہے نہ جنتی بندہ پوسیدہ ہو سکدے، جنتی بندے دا جسم ختم ہو سکدے، نہ جنتی مردے ہونے زندہ. جلدی بول یار، اچھی بول، مل کے بول، چھک کے بول. حضرت نبی دی قبر مبارک جنت ہے، بلکہ ساری کائنات جنت کٹھا کر سونے نبی دے روزے تو قربان کرا. اس جنت کا مقابلہ کون کر سکتا؟ میرا عقیدہ، میرے بڑے بزرگ کا عقیدہ، نبی زندہ، صدیق زندہ، فاروق زندہ، غنی زندہ، علی زندہ، میرا پیر حسن زندہ، شاہ حسین زندہ. سچے زور نال اچھی بول. بلکہ میں ایک بڑے محدث کی کتاب پڑھی، انہیں فرمائے 10 خوش قسمت بندے ایسے ہیں انہیں 10 بندے کو قبر دی مٹی نہیں کھانی. دس جا کتنے بندے؟ جلدی بول. 10 طبقے جنہیں کو قبر دی مٹی نہیں کھانی. دروازہ کھلائے، خلائے عام ہے یاران نقطہ دا کے لیے. اگر تیرا شوق ہوئے اعمال صالحہ کر، تو بھی جماعت شامل ہو سکتے. 10 جماعت. کتنا جماعت؟ پہلا طبقہ نبیوں دا، نبی دے طبقے نوں قبر دی مٹی نہیں کھانی. دوسرا طبقہ صدیقاں دا، صدیقاں نوں بھی زمین دی مٹی نہیں کھانی. تیسرا طبقہ شہیداں دا، شہیداں نوں بھی قبر دی مٹی نہیں کھانی. چوتھا طبقہ مجاہدین دا، مجاہداں نوں بھی قبر دی مٹی نہیں کھانی. پنجواں طبقہ علماء دا، علماء نوں بھی قبر دی مٹی نہیں کھانی. چھواں طبقہ طاعون دے وچ مرن والے بندے دا، جڑا بندہ طاعون دی بیماری وچ مر جاوے اینوں بھی قبر دی مٹی نہیں کھانی. ستواں طبقہ او بندے دا جڑا دوسرے مسلمان نال اللہ واسطے محبت کرے. کس واسطے محبت کرے؟ غرض نہ ہو گئی یہ میں گٹا پلے سی میں بوتل پلے سی نا، دوستی اللہ واسطے، دشمنی اللہ واسطے. جڑا مسلمان نال اللہ واسطے محبت کرے زمین تے قبر دی مٹی نہیں کھا. کتنے طبقے ہو گئے؟ جلدی بول، اچھی بول، مل کے بول. 8واں طبقہ ذاکرین دا، جڑا بندہ چلتے پھرتے اٹھتے باندھے ہر ویلے ذکر کرے، ہر ویلے زبان تے ہوئے اللہ 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 اللہ. ذاکر بندے دا دل زندہ ہوندے ایکو بھی قبر دی مٹی نہیں کھاندے. کتنے طبقے ہو گئے؟ 2 طبقے انشاءاللہ اگلے سال دسو. میں آسا انشاءاللہ زندہ نہیں آتا. ٹھیک ہے پورے نہیں بھیجا. 2 طبقے باقی رہے. دس دو. نامہ طبقہ قرآن مجید کے حافظ دا، اللہ دا بندہ دنیا دے اندر نہیں ملےگا جڑے کاغذ دی دنیا نال یاری لگ گئی، کجے دے پیالے تڑی دے جڑے کاغذ دی قرآن نال یاری لگ گئی. چونکہ اکھاں تے پیارا کھیلا خدا اس سینے کو جہنم دی اگ دے اندر کیویں چلے دے، زمین دی مٹی کیویں خراب کرے دے. جڑے بندے دے سینے تے قرآن دے سطر موجود ہوئے، قرآن مجید کے حافظ کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھاتی. کتنے طبقے ہو گئے؟ بولتا بولتا. 10واں طبقہ انہاں لوگاں دا جنہیں مسجد کے اندر روزانہ 5 ٹائم آزان دے لن، مؤذن بندے کو زمین دی مٹی نہیں کھاندی. تو دا سمجھی بتاؤ پانکے شدے ایویں تنخواہی نہیں وے دیندے انہیں کو نوکر سمجھے دے ہو. یہ تو آسن قبرت ہے پوسن خبرہ پتہ چلسی جو مؤذن دا مقام کیا ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے میدان قیامت کے اندر، میدان قیامت کے اندر سارے لوگ کرے مؤثر بندے دی گردن اونچی ہو سی. یا اللہ کیا وجہ؟ اللہ پاک فرمائے دے میرا بندہ تے دنیا وچ میرا نام بلند کیتے میں تیرا سر بلند کر دیتے. اللہ اکبر. اور اگر توجہ ہوئے تو میں گل کر چھوڑا. پہلا طبقہ صرف نبیوں کا ہے، وہ مخصوص منصب ہے. نبی کو علاوہ 9 طبقے انہاں دا پہلا جڑا حقدار وہ نبی دے صحابہ ہے. صدیق صحابہ، شہید صحابہ، عالم صحابہ، مجاہد صحابہ، طاعون شہید تھمن والے صحابہ، آپس میں محبت کرنے والے، ہمدردی خیرخواہی کا جذبہ رکھنے والے نبی نے صحابہ، ذاکر صحابہ، شاغل صحابہ، نیک صحابہ، متقی صحابہ، روزہ دار صحابہ، تابعدار صحابہ، فرمانبردار صحابہ، سونے نبی دے پیروکار صحابہ، اور قرآن دے پہلے
حافظ جنہاں پیغمبر کا قرآن یاد کی تھے وہ نبی دے صحابہ تے پاک پیغمبر دی مسجد دے مؤذن بھی محمد دے صحابہ. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، خلافت راشدہ. اللہ دیکھو میں کو صحابہ دی معرفت عطا کرے، صحابہ دی شان عطا کرے، صحابہ دا مقام سمجھن دی توفیق عطا کرے، اور اللہ انہیں دے نقش قدم تے چلاوے دین دی رہنمائی واسطے. ساڑھے واسطے یہ نبی دے دو معجزے، قرآن بھی نبی دا معجزہ ہے، صحابہ بھی نبی دے معجزے. یاد رکھے سو مقام صحابہ دوتے جڑی سارا ایک رسالہ آیا ہوئے اگر چاہو تو چند ساتھی کو مل ویسے نبائے وہ کو کھن ونجو دوترے دفعہ. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انا نسالك الجنه الفردوس ونعوذ بك من النار. نستغفر الله العظيم ونتوب اليه، نستغفر الله العظيم ونتوب اليه، نستغفر الله العظيم ونتوب اليه. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ثبتنا على الاسلام، اللهم اختمنا على الايمان، اللهم ايد الاسلام والمسلمين واغفر الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم احفظنا من كل البلاء، اللهم احفظنا من كل الامراض، اللهم احفظنا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. سبحان الابد الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء والارض، سبحان من بسط الارض على ما انجلب، سبحان من خلق الخلق فاصى وعدد، سبحان من قسم الرزق ولم يساعد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبه ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاعلم الاكرم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. الله صل هذه القبور فرما، صل هذه القبور فرما، صل هذه القبور فرما.